الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا انہیں قیامت میں پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ اللہ کی تم سے نفرت زیادہ بڑی تھی جتنی نفرت تمہیں اس وقت اپنے آپ سے ہے، اس سے زیادہ بڑی اللہ کی نفرت تھی تم سے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں اور کفر کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 موتیں دیں اور 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کی تفاسیر مختلف ہیں، لیکن جو رائے یہاں حضرت تھانوی نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ کی موت اصلاً عدم ہے، جیسے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیوں کر انکار کرتے ہو، تم تو تھے ہی نہیں۔ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو 2 موتیں ہو گئیں اور 2 حیات ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، تو کہیں گے کہ ہم نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے اب؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اللہ وحدہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا اس سے تو ایمان لے آتے، مان لیتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب تو فیصلہ اسی کا ہے جو عالی شان ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ہے اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہیں آسمان سے رزق پہنچاتا ہے، نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، تذکر اور نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ رفیع الدرجات ہے، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلند درجات والا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کو بلند درجات پر فائز کرتا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنی روح اپنے امر میں سے ڈالتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی روح من امرہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، یہ اللہ تعالیٰ وہی اس لیے اتارتے ہیں تاکہ وہ رسول لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، جس دن اللہ سے ملنا۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ سب سامنے اللہ کے موجود ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ پر مخفی نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پکار کر کہا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے۔ للہ الواحد القہار، بس ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ کی جو یکتا بھی ہے اور غالب بھی۔ علماء نے کہا کہ آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن جیسے اللہ نے اپنی یہ بادشاہی اسباب کے پردے میں رکھی ہوئی ہے، تو بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اسباب کا پردہ بھی اٹھ جائے گا تو ہر ایرے غیرے کو نظر آ جائے گا۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں خبردار کیجئے ایک قریب آنے والے دن سے۔ بہرحال جو قیامت ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام آزفہ بھی ہے، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی زندگی ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اور پھر برزخی زندگی کے طویل مراحل ہیں، اور پتہ نہیں کب یہ حشر نشر ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور لوگ اپنے غم میں گھٹ رہے ہوں گے۔
ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کے جس کی اطاعت کی جائے، کہا مانا جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، سینوں کے مخفیات سے بھی واقف ہے، لہٰذا واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو سینے کے حالات کو نہیں جانتا اس کا فیصلہ صرف ظاہر تک متعلق ہوگا۔ اور یہاں جیسے بعض علماء نے یہ ربط بھی بیان کیا کہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے مخفیات کو ساتھ اس لیے جمع کیا کہ عموماً انسانی سینے کا جو فساد ہے، دل میں جو تصویریں بنتی ہیں، دل میں جو غیر اللہ کی محبت جگہ بنا لیتی ہے، اس کا اصلاً تعلق آنکھوں کی خیانت سے ہے، آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو کسی شے کا بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی سننے والا ہے اور دیکھتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے قبل تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، اب یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون ہے، اور واقعتاً اس پر انسان اگر غور کرے، چاہے سفر کرے یا نہ کرے، صرف اس بات پر غور کرے کہ اس سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہی بات تذکیر کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بارہا اللہ یہ سوال کرتا ہے، یہ جو پرانے لوگ تھے یہ اشد منہم قوہ، ان سے قوت میں بھی زیادہ شدید تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں جو اپنے آثار چھوڑ گئے اس اعتبار سے بھی قوی تھے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، فکفروا فاخذہم اللہ، تو انہوں نے انکار کیا، اللہ نے مواخذہ فرمایا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ قوی ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ کس کی طرف بھیجا؟ وہی 3 حضرات جن کا پہلے بھی ذکر آیا کہ جن کا کوئی گھٹ جوڑ تھا، اور ہر زمانے میں جیسے انہی حضرات کا آپس میں تعلق ہوتا، اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ان تینوں نے، کہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، پس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری جانب سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ قتل کرو اہل ایمان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دو ان کی خواتین کو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تدبیر تو محض بے اثر ہی رہتی ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اب یہ فرعون جو ہے نا بہت ہی منافق قسم کا اور چلاک آدمی ہے۔ اب دیکھیے پہلے جب ملا کہہ رہے ہیں تو بھئی آپ نے چھوڑا کیوں ہے، قتل کیوں نہیں کرتے، تو وہاں کچھ اور کہتا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، تو کیا جواب دیا تھا؟ قال سنقتل ابناءهم، ہم قتل کریں گے۔ یہاں جیسے بہت بن کے پوچھ رہا ذرونی اقتل موسیٰ، اچھا مجھے چھوڑو، مجھے اجازت دو کہ میں قتل کروں موسیٰ کو۔ اب فرعون بھی بنا بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلی بھی ہے، اور مشورہ لے رہا ہے جیسے آپ لوگ مجھے اجازت نہیں دے رہے اس لیے میں قتل نہیں کر رہا۔ ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد نہ مچائے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، دیکھیے ہر زمانے میں جیسے آپ دیکھیں آج بھی جو فرائض ہیں وہ اسی طرح ہی بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی گفتگو میں نہ منطق ہوتی ہے نہ عقل ہوتی ہے، جو منہ میں آئے وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ کچھ بھی ہو تو وہ کہیں گے بھئی جو اسرائیل ہے مثلا اس کو تو سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے، وہ تو کر سکتا، جو مرضی وہ کرے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس، جو اسرائیلی ہے، وہ قدس میں کر رہے تھے پریس کانفرنس، اور دکھا رہے ہیں تصویریں حماس کے لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو نا ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھ کتنے بروٹل ہیں یہ، اور اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ لوگوں نے غور نہیں کیا کس طرح کے سیویجز اور وحشی قسم کے یہ لوگ ہیں۔ مطلب بندہ سوچے کہ بھئی
آپ کیا کر رہے ہیں اور ادھر ڈنڈے مارتے ہوئے دکھا، لیکن کوئی منطق اور عقل نہیں ہوتی، بس وہ بھی اسی طرح ہی بولتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ تو فساد مچا رہے ہیں زمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ یہ متکبر ہے، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر خر دماغ سے، یہاں ترجمہ ہے متکبر سے، خر دماغ، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب کو نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیے کہ انہی آل فرعون میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو ایمان لائے، جن کا ذکر ہم نے سورہ قصص میں بھی شاید پڑھا، شاید اس لیے کہا کہ اختلاف ہے کہ وہی صاحب مراد ہیں کہ نہیں، کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کرتے ہیں، تو یہ صاحب تھے مومن من آل فرعون، انہی کے نام پر جیسے اس سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک صاحب نے جو مومن تھے آل فرعون میں سے اور درباری بھی تھے، یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے، کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ وہی بات ہے جو سیدنا ابو بکر نے بھی فرمائی تھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوئے تو جھوٹ ان کا انہی پر پڑے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن یہ احتمال بھی تو ہے کہ اگر وہ سچے ہوئے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو بعض جس کا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں ڈراتے ہیں وہ تو تم پر آ پڑے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اب جیسے ڈائریکٹ فرعون کو تو نہیں کہہ رہے لیکن اشارہ اسی کی طرف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو مسرف ہے، حد سے گزرنے والا ہے اور جھوٹ بولتا ہے مستقل۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، یہ ہر زمانے کے فرائض کے لیے جیسے ایک وہ ہے کہ بھئی ابھی تو تمہاری بادشاہی ہے لیکن مستقبل میں کیا ہوگا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میرے بھائیوں، اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے، زمین پر تم غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ آ پہنچا۔ قال فرعون، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحاب بھی فرعون کے رشتہ دار تھے، قریبی تھے، لہٰذا کچھ کہہ نہیں رہا اسے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہنے لگا فرعون کہ میں تو تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میری رائے یہی بنی ہے، وہی میں نے آپ کو عرض کر دی، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں عین طریق مصلحت بتاتا ہوں، جو سیدھی راہ ہے اس کی ہدایت دیتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ واحد صاحب ہیں جو رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کی نصیحت اور ان کی یہ تقریر اپنی طوالت کے ساتھ نقل فرمائی کہ کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لے آیا تھا کہ اے میری قوم، مجھے تمہارے اوپر اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسے ان پر عذاب آئے تم پر بھی آئے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے حالت ہوئی قوم نوح کی، عاد کی، ثمود کی اور جو لوگ ان کے بعد تھے جیسے قوم لوط وغیرہ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، مجھے تمہارے اوپر یوم التناد، ایسے دن کا اندیشہ ہے جس دن چیخو پکار ہوگی، ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلاؤ گے، یوم تولون مدبرین، جس دن پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی تو اس سے قبل نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم اس شے کے بارے میں جو یوسف لے کر آئے تھے مستقل شک ہی میں رہے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم یہ کہنے لگے کہ اچھا آئندہ تو اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا، یعنی اول تو تم نے حضرت یوسف کو جیسے رسول کی حیثیت سے مانا ہی نہیں، شک ہی میں پڑے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ اگر بالفرض وہ رسول تھے بھی تو آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔
کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طریقے پر اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے آپے سے باہر ہو جانے والوں کو، مسرف کا کیا خوب ترجمہ کیا، اور مرتاب جو شبہات میں گرفتار رہتے ہیں ان کو بھٹکائے رکھتا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو بلا سند اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جو ان کے پاس پہنچی، یعنی ایسی دلیل کے بغیر جو انہیں عطا ہوئی ہو، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بات اللہ کے ہاں بھی اور اہل ایمان کے ہاں بھی بہت باعث نفرت ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طریقے پر اللہ تعالی مہر لگاتے ہیں ہر جبار اور متکبر کے دل پر۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید کہ میں آسمانوں کی راہوں پر پہنچ جاؤں، اسباب السماوات والاسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، تو میں خود مطلع ہو جاؤں موسیٰ کے الہ پر، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرے خیال میں تو وہ جھوٹا ہے۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طریقے پر فرعون کے لیے اس کا برا عمل مزین ہو گیا، وصد عن السبیل، اور سیدھے رستے سے روک دیا گیا، وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیر تو غارت ہی گئی۔ وقال الذی آمن، اب دیکھیے پھر ان کی دعوت چل رہی ہے، کہا اس شخص نے جو ایمان لے آئے تھے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، فرعون نے کہا تھا نا کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میری راہ پر چلو، میں تمہیں ٹھیک رستہ بتلاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، تو سیدھے رستے کی جیسے ابتدا اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہے، برتنے کا سامان ہے، اور پھر فنا کا شکار ہو جائے گی، زوال پذیر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے، دنیا تو بس ایک گزرگاہ سی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جیسے اس میں اشارہ تھا، بعض بزرگوں نے ذکر کیا کہ سبیل الرشاد کہا اور اس کے فوری بعد یہ حقیقت بتا دی، تو گویا سبیل الرشاد جو ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسی طرح جو ہدایت کا رستہ ہے اس کی جیسے پہلی شق یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں، یہ قنطرہ ہے، معبرہ ہے، گزرنے کی راہ ہے۔ من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جس نے برا کیا تو اسے تو اتنا ہی جزا دی جاتی ہے اس کی برائی جتنی۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثى، اور جس نے نیک کیا چاہے مرد ہو یا خاتون، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ ایمان رکھتا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا ان کو۔ وَيَا قَوْم، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں یہ شیخ صدیق المنشاوی علیہ الرحمہ کی بہت کام زبردست مشہور قسم کی تلاوت ہے اور بہت ہی پرسوز ہے، اور خاص طور پر جیسے ان کی تلاوت میں روحانیت بہت غالب ہوتی ہے، تو یہیں سے انہوں نے یہ تلاوت شروع کی، اگرچہ کئی تلاوتیں ہیں لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک خاص ہے، غالباً 1969 کی ہے، جس سال ان کی وفات ہوئی حادثے میں، تو وہ اس آیت کو جیسے انہوں نے کوئی 8-10 دفعہ تلاوت کیا، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، سوری اس سے اگلی والی، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میرے بھائیوں مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف گھسیٹتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ کفر کروں اللہ کا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کے متعلق میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے، غالب ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، کوئی شک نہیں ہے کہ جس شے کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، جس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، اس کے لیے وہ تو دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ نہ دنیا میں اس کی عبادت کی جائے نہ آخرت میں کی جائے۔
وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو خدا کی جناب میں لوٹنا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے آگے نکلنے والے، دائرہ عبودیت سے خارج ہونے والے ہی دوزخی ہوں گے۔ اب دیکھیے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو کہنے لگے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تم یاد کرو گے ان قریب۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خوب نگران ہے۔ یہ آیت بھی جیسے انہوں نے بہت خوب پڑھی شیخ صدیق المنشاوی نے، اور مجھے جیسے اس میں یاد ہے کہ ایک سفر ہم نے، میں تھا اور میرے بھائی تھے محسن، ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کے ساتھ اسلام آباد کا کیا، پچھلی سیٹ پہ ہم بیٹھے تھے، تو یہ تلاوت انہوں نے نہیں سنی تھی، یہ سعودی عرب سے پہنچی تھی، خاص میرے پاس ہی موجود تھی، تو میں نے لگائی، تو وہ جیسے بہت محظوظ ہوئے، اور جب اس آیت پر ان جو پہنچے تو ان پر جیسے خاص کیفیت سی طاری ہو گئی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہا کرتا تھا، اور میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تفویض۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے ان صاحب ایمان کو ان کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں وہ کچھ کر نہ سکے، کوئی خاندان والے تھے اور ان پر ان کا بس نہیں چلا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، چونکہ ادھر جو ذکر ہے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا، وہاں جو صاحب آئے تھے ان کے بارے میں جیسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جیسے وہ قتل کر دیے گئے تھے، تو مولانا امین حسن اصلاحی نے فرمایا تھا کہ وہ یہی صاحب ہیں اصلاً جو آئے تھے، لیکن یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکا، واللہ اعلم، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، یہ سوء العذاب کیا ہے؟ یہ تو آگ ہے جس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ بہرحال یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں واحد جو سب سے قوی ہے عذاب قبر کے ثبوت پر، باقی اصلاً تو احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو کہا گیا کہ انہیں صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا، تو صبح شام آگ پر پیش کیا جانا قیامت سے قبل ہے، وہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو یہ عذاب جو مذکور ہے یہ قیامت سے ماقبل ہے، اسی کو برزخی زندگی کا عذاب کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ لوگ دوزخ میں جھگڑتے ہوں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، دبا لیے گئے تھے مستکبرین سے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم آج ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، کہیں گے مستکبرین کہ ہم تو سب اب دوزخ ہی میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے دوزخی جہنم کے فرشتوں سے کہ اپنے رب کو پکار کر کہو صرف ایک دن عذاب میں کچھ تخفیف کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، فرشتے پوچھیں گے کہ ذرا بتلاؤ کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے وہ تو آتے رہے تھے۔ قالوا فدعوا، تو فرشتے کہیں گے پکار لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا تو محض بے اثر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اس دن بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کر دیا۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو ہدایت اور نصیحت تھی اہل عقل کے لیے۔
فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے اس گناہ کی بریکٹ میں جس کو مجازن گناہ کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ صادر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مستقل اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق میں ترقی کے زینے پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا ہر وقت اپنے آپ کو مقصر اور کوتاہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول حالت استغفار میں جب ہوتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں گناہ نہیں کر رہا لیکن مجھے حالت استغفار میں رہنا چاہیے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حقوق کو دیکھ رہے ہیں، تو ہر وقت جیسے اپنے آپ کو کوتاہ سمجھ کر استغفار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیے صبح شام۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر، بے شک وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، اللہ کی آیات میں، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں ایک کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں، یونیک بننے کی خواہش ہے۔ ما هم ببالغی، یہ جو کبر ہے وہ حاصل کبھی نہیں کر سکیں گے، اس تکبر اور اس بڑائی تک کبھی نہیں پہنچیں گے جس کا حصول چاہتے ہیں۔ گویا مستکبرین ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ فاستعذ باللہ، فرمایا اس کبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ انہ هو السمیع، یعنی یہ کبر جو ہے آپ دیکھیے کہ یہی حق کے سامنے سر جھکانے سے روکتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کے جو سب سے پہلے مخاطبین ہوتے ہیں ملا، وہ بھی مستکبرین ہوتے ہیں۔ اور یہاں جیسے ان آیات میں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس میں کچھ اہل علم مراد ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو جیسے صراحتاً کہا کہ بھئی جو کچھ ذہین قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے لوگ آئیں وہ ان کو بتائیں، لیکن ہم تو غور و فکر کرنے والے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم ذرا یونیک ہیں، ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ضروری نہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ بڑائی ہے، اور جو بھی ذہین آدمی ہے اس کے اندر جیسے یونیکنس کی ایک طلب تو ہوتی ہے نا کہ وہ عام لوگوں سے ذرا ممتاز سا ہو۔ سب لوگ نماز روزہ کرتے ہیں، سب کا عقیدہ وہی ہے، سب یہ اچھی ہے، تو میں بھی اسی طریقے پر چلتا رہوں گا، تو میں تو کوئی ممتاز ہونا چاہیے مجھے، تو لہذا وہ انبیاء کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ تو کہا کہ ایسے کبر سے پناہ مانگیے، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی ہے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، اور بینا اور نابینا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور بدکار، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت نے آنا ہی آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دیکھیے ایک تکبر تو ہوتا ہے جو رسولوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ میرا جیسا انسان ہے تو میں اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں، اور ایک تکبر وہ ہے جو اللہ کے سامنے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ آج کل بھی جیسے آپ کو بہت سے لوگوں میں نظر بھی آ جائے گا کہ بھئی میں خدا کے سامنے کیوں سر جھکاؤں، مطلب کیوں مانوں اس نے مجھے، اگر بالفرض وہ ہے تو کیا اس نے میرے سے پوچھ کے مجھے پیدا کیا تھا؟ تو میرے سے پوچھ کے جب پیدا نہیں کیا اور زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا تو میں کیوں اس کو مانوں، کیوں اس کے سامنے سر جھکاؤں؟ تو یہ اب استکبار کی ایک صورت ہے جو ذکر کی جا رہی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے کہا مجھے پکارو، یعنی میری عبادت کرو، میرے سامنے جھک جاؤ۔ استجب لکم، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ تو جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، سر اٹھا رہے تھے تو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ الذی، یہاں بہرحال علماء نے جیسے یہ بھی نقل کیا کہ بھئی جیسے دعا ہی اصلاً عبادت ہے، کیونکہ شروع میں کہا ادعونی استجب لکم، اور اس کے بعد کیا فرمایا ان الذین یستکبرون
ان عبادتی، جو روایات ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، اور اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے سند میں ضعف ہے الدعاء مخ العبادہ. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی عبودیت کا اظہار کب ہوتا ہے اللہ کے سامنے؟ جب وہ چھوٹا ہو کر کچھ مانگنا شروع کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں، آپ غنی ہیں، آپ مجھے عطا کیجیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اب ان نعمتوں کا بیان ہے جو اللہ نے بن مانگے عطا کر دی. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ بہت فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، ہر شے کا خالق. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فأنا تؤفکون، تو کہاں سے تمہیں کوئی پلٹ کر لے جاتا ہے، کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کہاں سے تم اغوا کر لیے جاتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح پہلے لوگ بھی الٹا چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو مثل چھت کر دیا، اور تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی خوبصورت صورت گری کی، کیا ہی خوبصورت نقشہ بنایا. ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ اشیاء میں سے تمہیں روزی دی. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین. جیسے یہ ساری نعمتیں گنوائی چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اندر جو یہ خناس تکبر کا اور گھمنڈ کا پیدا ہو گیا، تم ذرا غور کرو نا. یعنی آج بھی انسان کہتا ہے کہ ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی سارا دار و مدار اللہ کے نظام قدرت پر ہے. نہ سورج پر کوئی اثر ہے کہ بھائی 1 منٹ پہلے نکال دیں 1 منٹ بعد نکال دیں، نہ زمین کی گردش کو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی اختیار نہیں. بس چھوٹا موٹا ادھر ادھر اوپر چل کے باہر دیکھ لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی غالب ہو گئے. تو یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان پہچانے تو بھئی اس کے اندر محسن کا شعور پیدا ہوگا نا کہ کسی نے میرے اوپر یہ تمام احسانات کیے ہیں تو ان احسان کرنے والے کے سامنے مجھے جھک جانا چاہیے. تو یہ شکر گزاری ہے جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جس سے توحید پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے نا کہ ہمارے جو ایک بزرگ ہیں امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ، وہ توحید کو شکر منعم سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی عبادت کریں، تو اس کا عنوان انہوں نے کیا دیا؟ شکر منعم. یعنی وہ یہ جانیں کہ ان کے اوپر کوئی احسان کرنے والا ہے جس کی شکر گزاری انہوں نے کرنی ہے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں جس کے نتیجے میں جیسے انسان کا تکبر کم ہو. فرمایا کہ فتبارک ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. یہ اللہ ہے تمہارا رب، تو بہت عالی شان ہے، بابرکت ہے، جو رب العالمین ہے. هو الحی، اب اس کا ترجمہ ہے وہی زندہ ہے. یعنی اس کے سوا اصلاً جیسے ہمیں بھی صفت حیات حاصل ہے، لیکن وہ کیا حیات ہے؟ تو حقیقی حیات تو اللہ ہی کو حاصل ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے اپنے اعتقاد کو خالص کر کے پکارو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں، تمام کمالات، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اب یہ ساری باتیں بیان کر کے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی. وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کروں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. دیکھیں مستقل جیسے اللہ اپنی نعمتوں کا بیان فرماتے ہیں، اور قرآن کا جیسے ایک اسلوب ہے جس کو علماء نے کہا کہ یہ دلیل عنایت ہے. دلیل عنایت سے مراد یہ ہے کہ ابھی تم یہ غور کرنے سے پہلے کہ بھی اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ دلائل ہیں، کیونکہ بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پہچانتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. تو اصلاً درکار یہ ہے کہ تم اس کی نعمتوں پر غور کرو، اس کے احسانات پر غور کرو، اس کی عنایتوں پر غور کرو، اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کرو. تو پھر نعمتوں کا بیان ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، اور پھر ماں کے پیٹ سے بچے کی شکل میں نکال دیا. ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر اس کے بعد تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچو.
ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ جیسے تم شیخ ہو جاؤ، وابونا شیخ کبیر، بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی۔ بہرحال انسان کی یہ جو حیات کی ایک سائیکل ہے، اس کا پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہے نا، انسان کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، تو فرمایا ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس سے قبل ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ تاکہ تم اجل مسمى تک پہنچو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اگر اجل مسمى تک پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے تو تاکہ تم عقل سے کام ملو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے اللہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی حالت کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یعنی ان سب آیات اور نشانیوں اور عنایتوں اور رحمتوں کے بیان کے بعد بھی وہ جھگڑا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ أَنَّ يُصْرَفُونَ، کہاں سے پھیرے چلے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، وہ لوگ کہ جو کتاب کو اور جس کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تکذیب کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، کب جانیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، جس سے ان کو گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے غائب ہو گئے، کچھ خبر نہیں ان کی۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے قبل کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انکاری ہو جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اصلاً جن کو ہم پکارتے تھے وہ کوئی شے تھے ہی نہیں۔ لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے پھرتے تھے۔ وبما کنتم، زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدهم، تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ بعض عذاب کے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، وعید کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، تو یہ ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے قبل بھی رسول بھیجے، ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ پر پڑھ دیے اور ایسے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی ظاہر کر سکے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، ہاں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو معاملہ حق کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور ایسے موقع پر اہل باطل خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے پھر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو کھا لو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے اور بھی منافع ہیں، فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی دلوں کی حاجت تک پہنچ سکو، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان مویشیوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی لدے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتے ہیں، سفر کرواتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے قبل لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ،
وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، وہ ان سے عدد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی شدید تر تھے، اور اسی طرح زمین پر جو اپنے آثار چھوڑ گئے ان میں بھی بڑے ہوئے تھے۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، تو ان کی یہ تمام تر کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم۔ یہاں جیسے علماء نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلے ذکر مذکور ہوا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آ گئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ لوگ اپنے اس علم پر بڑے نازا تھے جو انہیں حاصل تھا، اسی پر خوش ہو گئے، اسی پر اترا گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں حضرت تھانوی نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اس علم معاش پر بڑے نازا تھے جو انہیں حاصل تھا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب ان پر آ پڑا جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ وحدہ پر، اور جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ اب ہم اس کا انکار کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پس ان کا ایمان لانا انہیں نفع دینے والا نہیں تھا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تھا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، تو یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پرانے لوگوں کے بارے میں گزر چکی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سنت سے مراد اللہ کا جو بندوں سے تعامل ہے، جو اللہ کے قوانین ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے تو توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور ایسے موقع پر کافر ہی خسارہ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، آیت نمبر 13 تک۔ اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ قریش بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کوئی صاحب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان پر جیسے بہت سی آفرز کی جائیں کہ ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں۔ تو جو ابو الولید تھا عتبہ، اس کا انتخاب ہوا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے بھتیجے کہ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے عرض کرو۔ کہا کہ بھئی تم ہمارے درمیان آ گئے ہو، جب سے آئے ہو تو فرقت جماعتنا، تم نے ہماری جو جمعیت ہے اس میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ وصفحت احلامنا، ہم سب کو بیوقوف سمجھتے ہو۔ کفرت آباءنا وعبت آلہتنا، ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہتے ہو، ہمارے آلہہ کی کہ عیب بیان کرتے ہو۔ تو اب تم نے یہ جو والعیاذ باللہ فساد ڈالا ہے اس کے الفاظ میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے۔ اب ختم کیسے ہوگا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مال دے دیا جائے تو ہم تمہیں مکہ میں سب سے زیادہ مال دے دیتے ہیں۔ اگر تم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس سے شادی کرتے ہیں۔ اب تم ہمارا حکمران بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا جیسے حاکم بنا لے تو ہم تمہیں حاکم بنا لیتے ہیں، اور اگر جو تم پر آتا ہے جس کو تم جبرائیل کہتے ہو وہ اگر کوئی جن ون ہے، شیطان ہے، تو ہم علاج کروا دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اس نے کی۔ تو آپ نے پوچھا ان سے، عتبہ سے پوچھا کہ بات تمہاری مکمل ہو گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں اسے کاٹا نہیں، پوری باتیں وہ کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری بھی سن لو، تو انہوں نے کہا سنائیے۔ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن، اس سورت کی تلاوت، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اور یہاں تک آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، جو آیت نمبر 13 ہے۔ تو اس نے کہا کہ کفا، یعنی یکفیک، کہ بس کریں، اور اس نے مطلب جیسے بالکل مبہوت ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا ہے، اور اس نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ بھئی مجھے تو خطرہ یہ تھا کہ عذاب جیسے ابھی نازل ہو جائے گا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست نہ کی۔ بہرحال اس طریقے پر ان پر حقائق جیسے واضح ہو جاتے تھے، لیکن وہی تکبر، وہی آبا پرستی، وہی اپنی سرداری، وہی اپنا منصب، یہ چیزیں آڑے آ جاتی تھیں۔ تو بہرحال یہ وہ آیات، لہذا ہمیں جیسے ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم تو ایک خاص اس ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے وقت مشرکین کو یہ آیات سنا رہے ہوتے تھے، اور ان پر جو کیفیت ہوتی تھی وہ جیسے عتبہ پر جو کیفیت طاری ہوئی، وہ تو ایمان نہیں لایا، اللہ کے فضل سے ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو شاید ہم اللہ کے ولی ہو جائیں۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا۔
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. عجیب ہوگا منظر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات سنا رہے ہوں گے اور عتبہ جو ہے وہ ششدر سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیا کلام ہے جس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. بشیرا و نذیرا، اور اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے. فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان کی اکثریت اعراض کرتی ہے تو سنتے ہی نہیں ہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں اس کلام کے سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم سے آپ کا کلام نہیں سنا جاتا، یعنی کلام الہی. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی آپ کچھ اور ہیں ہم کچھ اور ہیں، آپ کسی اور قسم کی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم شاید پڑھ چکے ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، یہ تو بہت دور کی جگہ سے بلائے جاتے ہیں. جیسے آج بھی آپ کہیں بھئی ایک شخص ہے جو بالکل اور ہی ذہنیت رکھتا ہے، اس کے خیال میں خدا اور آخرت اور اس طرح کی چیزیں میٹر کرتی ہی نہیں، اس کے ہاں جیسے پیراڈائم ہی بالکل فرق ہے، وہ اور ہی دنیا کا تصور رکھتا ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں اللہ کو مان، وہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ ایسا ہی سمجھے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے پکارا جا رہا ہے. کان میں جو یہ آواز بالکل نامانوس سی لگتی ہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ آخرت آنی ہے اور اللہ کی طرف جھک جاؤ، یہ کرو. بھئی دنیا کی چمک دمک ہے اس وقت، تو دنیا بنانی ہے، دنیا کی ترقی ہے، یہ چیزیں پیش نظر ہیں، اور آخرت تو کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور خدا تو ویسے ہی اب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بالکل irrelevant ہے. تو جیسے آج بھی آپ گفتگو کریں گے بہت سے لوگوں سے تو لگے گا نا کہ بھئی پردہ ہے اور بیچ میں کچھ حجابات ہیں کہ بھئی ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی اور ان کی بات ہمارے تک نہیں پہنچتی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں یہ حجابات ہوتے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ سی ہے. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ عمل کیجیے ہم بھی عمل کرتے ہیں. جیسے ہم نے قوم شعیب کے بارے میں بھی پڑھا تھا، وہ کہتے تھے ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں جس کی طرف وحی کیا جاتا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروا، تو بس اس کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لو اور اسی سے استغفار کرو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو تزکیہ نفس نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس نہیں کرتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے. دیکھیں جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں نا، مطلب منیمم تزکیہ نفس وہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنا لوں، یعنی ایک ایسی صلاحیت، ایک ریسیپٹیبلٹی کہ جو انسان کے اندر ہو جس کے نتیجے میں اسے ایسا لگے کہ قرآن اس سے مخاطب ہے واقعتاً. یہ وہ منیمم تزکیہ نفس ہے جو درکار ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا کہ انسان کو واقعتاً اپنے مبدا اور معاد کی کوئی فکر لائق ہو جائے، کہ سوچے کہ بھئی یہ دنیا ہے، کہاں سے آیا ہوں، من این و الی این و فی این. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی انسان کو فکر ہونی چاہیے کیا؟ من این و الی این و فی این، کہاں سے ہوں، کہاں جانا ہے، اور اس وقت کہاں ہوں، اس وقت کیا کرنا ہے. یہ تین چیزوں پر اگر انسان غور و فکر شروع کر دے تو گویا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ قرآن کا مخاطب بن جائے، کیونکہ قرآن انہی کا جواب دینے کے لیے ہے. کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، اور کہاں ہو اور کیا کرنا ہے اس وقت یہاں. تو فرمایا کہ یہ وہ مشرکین ہیں جن کو اس طرح کی باتوں کی فکر ہی کوئی نہیں، یہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے منکر ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا، موقوف نہیں ہوگا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، کہہ دیجئے کیا تم کفر کرتے ہو اس ہستی کا جس نے زمین 2 دنوں میں پیدا کر دی. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اس نے زمین کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، زمین میں بڑی برکت رکھی ہے. اور واقعتاً آپ دیکھیے کہ حضرت آدم پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ سال پہلے تھے اور اب تک ہم موجود ہیں، اور زمین سے نکال کر کھائے چلے جا رہے ہیں، اور مستقل پوری انسانیت کی غذا زمین سے آ رہی. تو کس قدر برکت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ زمین میں مسئلہ نہیں ہے کہ زمین نے اگانا چھوڑ دیا ہے.
کہ بھیا اب جو لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہیں وہ تو انسان نے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے نا، زمین میں تو ابھی بھی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے. تو فرمایا وبارک فیہا، بہت برکت رکھی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں جیسے اس کی جو اقوات ہیں، یہاں ترجمہ کیا اس کی جو غذائیں ہیں وہ تجویز کر دی، جو بھی زمین سے نکلتا ہے وہ اس کی اقوات میں سے، قوت کی جمع جیسے غذائیں ہیں. فی اربعۃ ایام، یہ سب 4 دنوں میں ہو گیا. 4 دنوں سے مراد یہ نہیں کہ پہلے 2 دن اور 4 دن اب 6 دن ہو گئے، بلکہ پہلے 2 دن اور مزید 2 دن، اب یہ مل کر کتنے ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے. لہذا فرمایا سواء للسائلین، یہ شمار میں پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا کہ بھئی یہ پورے 4 دن ہو گئے، جنہوں نے پوچھا تھا ان وہ سن لیں. بعض نے کہا کہ یہاں سوان کا تعلق اربعۃ ایام سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین میں جو ہم نے سب کچھ رکھا ہے، اقوات رکھی ہیں، برکت رکھی ہے، یہ زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب کے لیے برابر رکھی ہیں. سب کو حق حاصل ہے کہ وہ زمین سے ان برکات اور اقوات سے انتفاع کریں. تو سواء للسائلین، اور سائل سے مراد کون ہے؟ گویا انسان نے اپنے وجود سے، اپنے حال سے اللہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے زمین میں اپنی بقا کا اہتمام چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ سب کچھ رکھ دیا کہ جو گویا انسان نے زبان حال سے مانگا تھا. سواء للسائلین. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور آسمان کی حالت کیا تھی؟ دھواں سا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اللہ نے کہا آسمان سے اور زمین سے کہ آ جاؤ، یعنی میری اطاعت میں آ جاؤ. طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا زبردستی، آنا تو پڑے گا. قالتا اتینا طائعین، گویا کسی درجے میں علماء نے لکھا انہیں بھی شعور دیا گیا تھا، کہا کہ اپنی مرضی ہو یا جو ہو، دل کی رضامندی سے یا جبرن، کرنا وہی پڑے گا جس کا میں حکم دوں گا. انہوں نے کہا جبرن کیا، اتینا طائعین، ہم تو دل کی خوشی سے حاضر ہیں، جو آپ حکم دیں. فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں. تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے ٹوٹل. واوحى في كل سماء امرها، اور اللہ نے ہر آسمان میں اس کا جو حکم تھا، مناسب حکم، وہ نازل فرما دیا کہ تمہارا کیا کام ہے اور باقیوں کا کیا کام ہے. اور بعض نے کہا کہ سما سے مراد ہے اہل سما، ہر آسمان پر کوئی فرشتے موجود ہیں تو ان کی طرف وحی کیا گیا کہ تمہارے کیا امور ہیں، کیا وظائف ہیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی. بات جو ہم جس کو دیکھتے ہیں اوپر، یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب سمائے دنیاوی ہے. وَحِفْظًا، اور انہیں گویا شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ہستی کی تجویز ہے، تقدیر ہے، اندازہ ہے جو غالب بھی ہے اور ہر شے سے واقف ہے. فرمایا زبردست ہے، واقف الکل ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اب یہ سن رہا ہے عتبہ بیٹھا ہوا، آپ تصور میں لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تلاوت سنی جا رہی ہے. اور پھر جب آپ یہاں پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر انہوں نے اعراض کیا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی آفت سے جیسی عاد اور سمود پر آئی تھی. تو یہاں جیسے اس نے کہا کہ آپ بس کریں، اور میں جیسے آپ ہم پر رحم فرمائیے اور یہ دعا نہ فرمائیے اللہ سے کہ ہم پر ایسی آفت نازل ہو جائے. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله، جب ان کے پاس بھی رسول آئے آگے پیچھے، یعنی ان سے پہلے بھی، ان کے بعد میں بھی، اور ان کے پاس بھی، اور سب کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا الله، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو ان سب نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، تو ہم تو اس شے کے جسے دے کر تم بھیجے گئے منکر ہیں. فَأَمَّا عَادٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کے ساتھ ہوا کیا. تو جہاں تک عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو زمین میں ناحق تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے. اللہ جواب دیتے ہیں اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوت میں شدید تر ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ہوا کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا،
تو ہم نے ان پر ایک باد سرسر بھیج دی، ایک تند و تیز ہوا بھیج دی، فی ایام نحسات، ایک ایسے دنوں میں جو ان کے حق میں بہت منحوس ثابت ہوا۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حاقہ میں بھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو فرمایا کہ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھائیں، رسوائی کے عذاب کا، ولا عذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی، واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، جہاں تک سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، رستہ دکھایا تھا، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو قبول کیا، مستحب جانا اسے۔ اب یہاں جیسے ہدایت سے کیا مراد ہے، کوئی علماء نے کہا یہاں ہدایت سے مراد اراءۃ الطریق ہے، اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دے۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں ربنا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ تو دکھا چکا ہے اللہ کے فضل سے، تو اراءۃ الطریق پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ہدایت کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اس رستے پر چلائے، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ منزل پر پہنچائے۔ تو یہاں کس مرتبے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے انہیں کم از کم رستہ دکھا دیا تھا، سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ایک ذلت کے عذاب کی آفت نے پکڑ لیا، ایک کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے بد کرداریوں کی وجہ سے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے تو پھر انہیں وہاں روکا جائے گا، یا ان کی درجہ بندی کی جائے گی، گروہ بندی کی جائے گی ان کے اعمال کے موافق، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم پر تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی سماعت، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، کن اعمال کی گواہی دیں گی؟ ان برے اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی کھالوں سے، اپنے اعضاء سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی دے دی جس نے ہر شے کو گویائی دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے ہی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہ جیسے کسی سے پوچھا گیا نا بعض بزرگوں سے کہ بھئی یہ اعضاء کیسے کلام کریں گے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی زبان کی کون سی زبان، زبان سے جو انسان بولتا ہے تو زبان کو اگر ہر بولنے کے لیے زبان کی حاجت ہے تو زبان کو بھی زبان کی حاجت ہوگی، تو گویا اللہ گویائی عطا فرما دے گا جیسے اس نے باقی چیزوں کو گویائی دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیے اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، یعنی انسان ہر شے سے استتار کر لیتا ہے، ہر شے سے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے، لیکن اس بات سے پردے میں نہیں جاتا کہ بھئی اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم دنیا میں اس بات سے اپنے آپ کو نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دے دیں، نہ چھپانے پر قادر تھے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت یہاں نقل کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مکہ میں جیسے ایک رات انہوں نے دیکھا کہ دو فلسفی نما آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ جیسے بڑے دقیق مسائل پہ، تو ان کا جو وصف بیان کیا عبداللہ ابن مسعود نے وہ بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ دو صحاب تھے، تو فرماتے ہیں کہ کثیر شحم بطونہم قلیل فقہ قلوبہم، کہہ رہے ہیں کہ بہرحال چربی بہت زیادہ تھی ان پر، مطلب پیٹ کی چربی، کہہ رہے ہیں کثیر شحم بطونہم، فقہ وغیرہ کچھ نہیں، سمجھ بوجھ بالکل نہیں، اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو کس حد تک علم ہے، یعنی اللہ کے علم کے حوالے سے ان میں باہمی گفتگو چل رہی تھی۔ تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا ڈیبیٹ کا کہ یعنی اس بات پر وہ متفق ہو گئے کہ زور سے اگر کوئی چیخ کر بولے نا تو شاید اللہ سن لیتا ہو، لیکن اگر چھپ چھپ کے اور آہستہ آہستہ اور پردے میں اور ہلکی آواز میں بات کرے تو یہ تو بہرحال مشکل ہے کہ اللہ کے علم میں آئے۔ تو یہ کہا کہ جیسے اس میں اس کی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ،
تمہارا تو گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے اکثر اعمال کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہ جو تمہارا گمان تھا نا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اس نے تمہیں برباد کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. بس اگر صبر کریں تو تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا. اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، کوئی عذر پیش کریں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جن کا عذر قبول ہو جائے. اب دیکھیے یہ باتیں جیسے نا بالکل واضح سی ہے، انسان اگر ٹھنڈے دماغ سے اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کرے تو بات واضح ہو جائے گی کہ بھئی دنیا کا کوئی مقصد ہے اور مقصدیت ہے، اور یہ کائنات کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اور یقیناً وہ ہماری ہدایت کے لیے اس نے کوئی اہتمام کیا ہوگا تو اللہ کے رسول بھی آئے. لیکن ہر زمانے میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے شیطان چپکائے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے ماحول کو اور جو اس وقت حاضر فکر ہوتی ہے، نظریہ ہے، اس کو مزین کر کر کے دکھاتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری طرف سے ہی کچھ مطلب لوگوں کی گمراہی کے لیے اور امتحان کے لیے ہم نے کچھ شیاطین مقرر کر دیے ہیں. وہ قرناء ہیں، وہ قرین ہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. اور ہم نے ان کے ساتھ کچھ شیاطین چپکا دیے. چپکانے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو قیز ہے نا، جیسے انڈا آپ کھولتے ہیں تو وہ انڈا کا چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک اور جھلی سی ہوتی ہے، وہ قیز ہے، جیسے اتارنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے چپکا دی ہیں قرآن. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. تو وہ ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن بناتے رہتے ہیں، مزین کرتے رہتے ہیں، دنیا کو بھی، اعمال کو بھی، شہوات کو بھی، لذتوں کو بھی. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور ان لوگوں پر اللہ کا قول صادق آ گیا، اور یہ ان امتوں میں داخل ہو گئے کہ جو ان سے قبل جنات اور انسان کی گزر چکی ہیں، اور وہ قول جو اللہ کا صادق آیا وہ کیا ہے؟ انہم کانوا خاسرین. یہ سب خسارہ پانے والے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اب دیکھیے جو عتبہ سن کے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جیسا مبہوت ہو گیا اور ششدر رہ گیا اور لاجواب ہو گیا، تو اب جیسے طریقہ یہی ہے کہ کلام الہی سنا ہی نہ جائے. اب جا کر انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی جا کر اس کلام کو نہ سنے. جو بھی اس کلام کو سنتا ہے اسی کا اسیر ہو جاتا ہے، اور اس کلام کے اندر جیسے ایک مقناطیسیت ہے، ایک جذب ہے، لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اب اس کی پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو. وَالْغَوْا فِيهِ. اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو نا تو غل غپاڑا مچا دیا کرو، شور و غل مچاؤ. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. تاکہ تم غالب رہو. یعنی بالکل واضح سی بات ہے کہ قرآن کے سامنے غالب رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے بالکل بے اعتنائی برتی جائے، قرآن کو سنا ہی نہ جائے. تو اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کا جو اعجاز تھا وہ اس کے معنی میں نہیں تھا. معنی تو ہر کتاب کے معجز ہیں، یعنی تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ سب اللہ کا کلام ہے اس اعتبار سے کہ اس کے مانند معنی اور ہدایت تو کہیں سے نہیں آ سکتی نا. قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے جس کے ذریعے چیلنج کیا گیا؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہیں کہ جن میں ایک خاص اعجازی تاثیر ہے. اس کا بھی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے مانند کلام نہیں بنایا جا سکتا. اور قرآن سننے والا جیسے بالکل مسحور لفظ تو نہیں بولنا چاہیے لیکن قرآن کا اسیر ہو جاتا تھا. تو یہ جو تاثیر ہے یہ انہیں تنگ کر رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر مفاہیم اور حکمت کے خزانے ایسے ہیں کہ وہاں سارے فلسفی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کیا بات ہے اس کی. ایسا نہیں تھا. قرآن جو سنتا تھا وہ قرآن سے متاثر ہو جاتا تھا. کہنے لگے سنو نا اس کو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. تو ہم ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور انہیں ان کے ان برے اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے جزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ. اس میں ہمیشگی کا مقام ہوگا. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. یہ بدلہ ہوگا اس بات کا کہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دو فریق دکھا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنات اور انسانوں میں سے.
نجعلہما تحت اقدامنا، انہیں اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں، یعنی اتنا غصہ اور غیظ و غضب سے بھرے ہوں گے کہ ان کا تو ہم کچومر نکال دیں، جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، بھٹکایا۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ خوب ذلیل ہوں، دنیا میں بڑا سر چڑھ کے بولتے تھے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اب یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کر لیا اور کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، اللہ کے لیے ربوبیت کا اعتراف کیا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت دکھائی، یعنی رضیت باللہ ربا، اور رب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کہنے کا مطلب ہے خالق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، کائنات میں اسی کا تصرف ہے، اسی کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اسی پر توکل کرنا ہے، وہی محسن ہے، وہی منعم ہے، اس کے نتیجے میں اسے ہی محبوب ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو رب کے اندر یہ تمام مفاہیم ہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے یہ کہہ دیا اور پھر صرف زبان سے نہیں کہہ دیا بلکہ مستقل اس پر جم گئے، استقامت دکھائی، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر جیسے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ کب یہ ہوگا؟ بعض نے کہا کہ قیامت کے موقع پر ہوگا، اور بعض نے کہا موت کے موقع پر ہے، اور بعض نے کہا کہ دنیا میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں کہ وہ فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو جما دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، تو دنیا میں بھی ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ موت کے موقع پر ہے یا قیامت کے وقت، کہ بھئی خوف نہ کرو اور حزن نہ کرو اور اب جنت کی خوشخبری لے لو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق تھے اور ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہوگا جو مانگو گے، جو اشتہائے نفس ہے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اب جیسے بعض علماء نے یہاں ذکر کیا کہ اس میں جواب ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جنت میں تو بہت اونچے درجات بھی ہوں گے، تو ان درجات کو جیسے اہل ایمان دیکھیں گے کہ بھئی وہ تو ستاروں کی مانند ہے، تو پھر کیا حسرت پیدا نہیں ہوگی کوئی اس طرح کی شے؟ تو علماء نے کہا جو شے مانگنا چاہیں گے وہ تو مل جائے گی۔ یعنی اصل میں دیکھیں آج بھی ایک شخص ہوگا نا، مطلب ایک آدمی ہے، اس کو جو بھی خواہش چاہیے، وہ جو بھی اس کی نفسانی خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے بہت سی خواہشات اس کے دل میں وارد ہی نہ ہو۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو مثلا فلسفی ہے اور وجود اور شہود اور غیوب کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کے لیے لذت کیا ہے کہ یہ مسائل کھل جائیں، لیکن ایک عام آدمی اس کو ان مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا، لہذا اس کے اندر کبھی بھی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی کہ بھئی میرے لیے گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی فارغ لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جنت میں بھی جو درجات ہیں، ہر درجے میں جو لوگ ہیں ان کو جو وہ چاہیں گے مل جائے گا اور وہ انہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو لہذا اوپر والے لوگوں کی خواہشات کیا ہیں کہ انہیں کیا مل رہا ہے، ان خواہشات کا بھی انہیں کوئی ادراک نہیں ہے، کیونکہ ان کا درجہ ہی فرق ہے۔ تو اسی طرح ہی ہوگا کہ جنت میں درجات بہت سے ہیں، لامحدود قسم کے درجات ہیں، اور یقیناً سب سے اونچے درجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور ان کے بعد نیچے ان کی کیا کیا خواہشات ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ تو ان کی معرفت کے مطابق ہے، تو لہذا ہماری خواہشات ہماری معرفت اور ہمارے علم کے موافق ہوں گی، لہذا کسی انسان کے دل میں بھی وہاں حسرت پیدا نہیں ہوگی۔ کیونکہ حسرت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ بھئی مجھے وہ نہیں مل رہا جو میں چاہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، تو ہمارے تخیل میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا 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 کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں مل رہا، لیکن وہاں ہمارے تخیل میں جو بھی آئے گا وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو لہذا نہ کوئی حسرت ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسد کی کیفیت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ جیسے مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو موت کے موقع پر ہوگا، دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جیسے قرآن میں بھی ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، پکارنا اللہ ہی کی طرف ہو، مطلب نہ اپنی طرف، کیونکہ انسان کئی دفعہ جیسے یہ سمجھتا ہے، اور جو یہ سمجھ لینا کہ بھئی اللہ کی طرف بلانا اور اپنی ذات کی طرف بلانا برابر ہے، اس نے اپنے آپ کو رسول بنا لیا۔ صرف رسول وہ ہستی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتی بھی ہے اور کر سکتی بھی ہے اور اس کے لیے واجب بھی ہے
کہ جو رسول کی طرف آئے گا وہ اللہ سے جڑے گا، جو رسول سے ٹوٹے گا وہ اللہ سے ٹوٹے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی گروہ یہ سمجھ لے کہ دعوت دین کا مطلب ہے میں اپنی ذات کی طرف بلاؤں، اور دعوت دین کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جماعت اور اپنے گروہ کی طرف بلاؤں، اور یہی ان کے خیال میں ہو، تو انہوں نے جیسے اپنے آپ کو یا اپنی جماعت اور گروہ کو رسالت کے درجے پہ فائز کیا، چاہے وہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں۔ تو بہرحال دین جو ہے وہ انسانوں سے اور شخصیات سے اور گروہوں سے اور جماعت سے ایک بڑا دائرہ ہے، تو انسان اپنی طرف نہ بلائے۔ کسی انسان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میرے سے لوگ جڑیں یا نہ جڑیں، ٹوٹیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑیں۔ ہاں، جس کو یہ فکر ہے کہ لوگ میرے سے کیوں نہیں جڑتے، وہ اپنے نفس کی طرف بلا رہا ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میرے سے جڑیں، نہ جڑیں، ٹوٹیں، جو مرضی کہیں، اعتقاد لوگوں کا خراب ہو جائے، لیکن اگر اللہ سے ان کے تعلقات ٹھیک ہے تو بس اچھی بات۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہے اور کسی شے کی طرف نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس شے کی طرف میں بلاتا ہوں خود اس کے خلاف کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیونکہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو بہرحال مشکلات بھی ہوں گی، سننا بھی پڑے گا، تو فرمایا آپ دفع کریں بدی کو اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر اچانک وہ شخص، یکا یک یہاں ترجمہ ہے کہ جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ولی دوست ہوتا۔ یہاں علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ کہ وہ دوست بن جائے گا، یعنی واقعتاً آپ کا یہ طرز عمل گویا اسے آپ کے قریب کر دے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، دوست بنے یا نہ بنے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَلِيًّا حَمِيمًا، بلکہ کیا فرمایا؟ كَأَنَّهُ، ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ شریف آدمی ہوا، کسی درجے میں بھی اس کے اندر شرافت ہوئی، تو اب وہ اپنا معاملہ، اپنے اخلاق آپ کے ساتھ اچھے کر لے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہو یا نہ ہو، گویا کہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری یار۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ نصیحت اور یہ بات تو نہیں نصیب ہوتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ صفت حاصل نہیں ہوتی مگر انہیں إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو بڑے حظ عظیم والے ہیں، صاحب نصیب ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب ہر وقت ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان جو ہے وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے، شیطان بھی کبھی غالب آ ہی جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں دن رات اور سورج چاند ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، اور سجدہ کرو اس ہستی کو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ استکبار کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو جو آپ کے رب کے مقرب ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں، وہ تو دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور بالکل نہیں اکتاتے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آیت سجدہ بھی ہے۔